وزیر اطلاعات و نشریات شب افراز اس وقت کوہاٹ میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ فورن پالیسی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، آئسولیشن کا شکار پاکستان۔ اسی طرح جو ادارے تھے وہ بالکل مفلوج تھے۔ یہ سارے چیلنجز پرائم منسٹر عمران خان نے ایک ایسی شخصیت جو کہ نہ کسی سے خوف ہے، نہ کوئی کاروبار ہے اور نہ کوئی ذاتی مفادات، ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ دن رات محنت کر کے اس ملک کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ عالمی سطح پر ایک رسپیکٹ دلوائی۔ پہلے ہمارے لیڈرز جاتے تھے امریکہ یا یورپ تو بڑا ان کا ایک معذرتانہ ایک انداز ہوتا تھا، جبکہ ہمارے پرائم منسٹر جب چاہے وہ امریکہ کے صدر سے ملیں یا یورپ کے لیڈران سے ملیں، وہ برابری کی سطح پر ملتے ہیں اور ایک قوم کو ایک فخر دیا کہ جو ان کا لیڈر ہے وہ نہ کسی کے سامنے جھکتا ہے اور نہ کسی سے مروب ہوتا ہے۔ اس کی انٹرسٹ اس ملک کی انٹرسٹ ہے، اس کی کوئی ذاتی انٹرسٹ ہے نہیں، اور اس ملک کو ترقی دینا، اس ملک میں خوشحالی لانا، انصاف کی فراہمی، میرٹ کا نظام اور معیشت کو پائیدار لیول پہ لے جانا، جس سے کہ ہمیں، جس طرح کہ ہم نے الیکشن سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارا جو منزل ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کو ہم اس سطح پہ لے جائیں معاشی طور پہ کہ ہمیں قرضے نہ مانگنے پڑیں۔ اور اس میں ہماری حکومت کی یہ اولین دن سے یہی ترجیح رہی ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو، اور وہ ایک روز میں ہوتی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ جی ہم قرضے نہیں مانگیں گے۔ ظاہر ہے جو قرضے ہمیں دینے پڑے ہیں، جو کہ قرضے ماضی میں تاریخی قرضے لیے گئے، اس کو دینے کے لیے ظاہر ہے جب خزانہ خالی ہو تو آپ کو پیسے قرض لینا پڑتا ہے۔ لیکن جو پرائم منسٹر صاحب کی جو بنیادی سوچ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی معیشت کو اس نہج پہ لے جانا ہے جہاں پہ ہمیں قرضوں کی ضرورت نہ پڑے۔ پرائم منسٹر نے جو خاص طور پہ جو بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کیے ہیں، جس میں کہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی غریب پرور سوچ ہے، جس میں کہ احساس پروگرام، جس میں کہ خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ، اور یہ ایک سہولت ہے جس میں کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے کبھی بھی یہ اس طرح کی ایک فیسلٹی نہیں دی گئی جس میں کہ ہر خاندان جس کو 10 لاکھ روپے کی صحت کی انشورنس اس کو ملے اور وہ کسی بھی اسپتال میں جا کے اپنا یا اپنی فیملی کا علاج کر سکے۔ ڈیمز پہ کام ہم نے شروع کیا، پرانے پروجیکٹس تھے جو کہ چلتے نہیں تھے، صرف کاغذوں میں تھے، ان پہ عملداری کی۔ اسی طرح جو معیشت کو، انڈسٹریز کو اس وقت جو انسینٹیوز دیے ہیں، اب اکانومی کووڈ کی وجہ سے جس طرح سے متاثر ہوئی تھی، پوری دنیا میں متاثر ہوئی، آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جی اس بیماری نے یا اس وبا نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، اور ایسی معیشتیں جو کہ بہت ہی مضبوط تھیں، چاہے وہ امریکہ ہو، وہ یورپ ہو، آپ کا اپنا ہمسایہ ملک ہو انڈیا، ان کو ایک ایسی اس سے تباہی سے دوچار کیا کہ ان حالات میں جو پرائم منسٹر کی جو ایک بنیادی سوچ تھی جس میں یہ تھا کہ روزگار کو بھی حفاظت رکھنی ہے اس کی اور جانوں کی بھی حفاظت رکھنی ہے، ان دونوں کا بیلنس کر کے ہم نے اکانومی کو چلائی، اور الحمدللہ پہلا جو مرحلہ تھا اس میں ہم بڑے کامیاب ہو کے نکلے کہ دنیا کی جو لیڈرز ہیں، دنیا کی جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، امریکہ کے ایک سابقہ فائنانس منسٹر نے یہاں تک کہا کہ اگر امریکہ پاکستان کی حکمت عملی پہ عمل کرتا تو وہ 10 کھرب ڈالر بچا سکتا تھا۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ جس لیول پہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کی تقلید کرنا چاہیے کئی ملکوں نے، یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری حکومت ہے اس کی پہلی ترجیح ہے کہ مہنگائی ختم ہو، اور جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ اس میں بھی اتراؤ آ رہا ہے۔ ہماری جو معیشت ہے اس کے جو بنیادی اور جو سب سے اہم اس کے جو اہداف ہیں وہ مثبت ہو گئے ہیں، اور
وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اس اکانومی کو ایسی سطح پہ لے جائیں گے جس سے کہ پاکستان کے عوام کو چیزیں اور ان کی جو روزمرہ کی جو ان کی جو خاص طور پہ جو غریب لوگ ہیں ان کی جو اشیاء خورد و نوشت ہیں یہ جو ہے تو ان کی قیمتیں کم ہوں اور انشاءاللہ یہ پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں یہ ملک ترقی بھی کرے گا, خوشحالی بھی آئے گی اور ہم ایک ایسا نظام بنائیں گے جس میں کہ پاکستان کے عوام اس ملک کے مالک ہوں, نہ کہ کچھ خاندان اور نہ کوئی خاص گروہ. تو میں کوہاٹ کا پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور جہاں تک کہ آپ کے پریس کلب کا تعلق ہے مجھے ایک یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ جو تعلق ہے یہ دو طرفہ ہوتا ہے. آپ ملاقات کریں گے, باہمی مشورے ہوں گے, تعلق پیدا ہوگا اور جو کوہاٹ کے پریس کلب کے جو مسائل ہیں ان کو بھی ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو لاسٹ ٹائم جب میں یہاں آیا تھا تو میں نے کچھ اعلان کیا تھا تو اس کے 1 سال بعد پھر وہ موقع آیا. اس وقت میں وزیر نہیں تھا لیکن وہ موقع آیا اور وہ جو جس چیز کا وعدہ میں نے کیا تھا وہ ہو گیا. اب جہاں تک آپ کے جو ابھی مسائل جن کا کہ آپ نے ذکر کیا, کچھ صوبائی حکومت سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ فیڈرل سے, تو میں آپ سے یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے جہاں تک کہ اس کا گرانٹ کا کہا تھا تو وہ انشاءاللہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو آپ سمجھ لیں کہ وہ ہو گیا. اور جو باقی جو آپ کے جو کالونی کا اور ان چیزوں کا تعلق ہے میں منظور ہوئی بھی ہے. کے ڈی اے زمین پہلے انہوں نے مانگی تھی, ان کو کے ڈی اے دی گئی, پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں وہ نہیں چاہیے. پہلے کے ڈی اے منظور ہوئی تھی, پھر آپ لوگوں کے کہنے پہ ہاں. بہرحال آپ کے جو مسائل ہیں وہ میں یہ مانوں گا کہ وہ کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں کہ جو آپ نے غیر مناسب مانگے ہیں. آپ کے ہاں اس میں جو ہے جو بھی آپ نے جو ایشوز ریز کیے ہیں, جو آپ نے اس کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ انشاءاللہ وہ مناسب ہیں, وہ قابل عمل ہیں. اور واپس میں اسلام آباد جا کر انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطہ کروں گا اور اس کی میں آپ کو اپڈیٹ دوں گا کہ ان میں کون کون سی چیزیں ہو گئی ہیں. اسی طرح جو ہے تو میں آج ریڈیو پاکستان کو بھی میں وہاں پہ گیا تھا, ان کی بھی جو ایشوز ہیں اور آپ مل کے جو صحافی برادری ہے آپ کو چاہیے کہ ایک بڑی آرگنائز قسم کی, اور آپ ذرا ملکی سطح پہ بھی آپ یہاں کوہاٹ میں بیٹھ کر اور یہ توقع نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کو اب آپ کی روڈ بھی انشاءاللہ بن جائے گی, آپ 1.5 گھنٹے میں اسلام آباد میں ہوں گے. رابطہ ہمارا زیادہ ہونا چاہیے اور تاکہ ہم چیزوں کو آگے لے کے جائیں. وزیر اطلاعات و نشریات شبیر فراز کوہاٹ میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سارے چیلنجز پرائم منسٹر عمران خان نے پورے کیے ہیں, جو وعدے کیے تھے وہ پورے ہو رہے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز.